تمام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ بہت مختصر طور پر 10-12 منٹ میں آپ کے سامنے گوش گزار ہوں، میری طرف متوجہ ہوں۔ یہ تو حضور سید صاحب قبلہ سادات کرام کی نوازش اور عنایات ہیں کہ پورے کا پورا وقت اور ٹائم مداح رسول جناب محمد علی فیضی صاحب قبلہ کو عطا کیا گیا اور انہوں نے الحمدللہ غلامی رسول کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ پوری مجلس، پوری محفل، پورا مجمع جھوم اٹھا الحمدللہ۔ بس چند منٹ آپ برداشت کریں، پورا مجمع بغیر تمہید کے، بغیر کسی انتظار کے اپنے آقا ساری کائنات کے مولا شہنشاہی باوقار مکی سرکار مدنی تاجدار صاحب اختیار آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار نور میں غلامی کا ثبوت پیش کرے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند، آواز بڑھا دیجیے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک شعر اور سن لیں منقبت کی، سرکار اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے نغمہ تراز ہیں، عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں احمد رضا نے قصیدہ محبت پیش کیا، اور جو آپ کے شہزادے ہیں جن کو دنیا عطائے رسول کہتی ہے، اجمیر معلیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ ہاتھ سلامت ہے تو ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب میں اپنی بات چند منٹوں میں پیش کر دوں، میری طرف متوجہ ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سننا چاہتے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون لوگ نہیں سننے کے موڈ میں ہیں؟ سب چاہتے ہیں کہ بس بند کر دیا جائے، مگر ہاں 10 منٹ برداشت کر لو یار، جھوم کے بول دو سبحان اللہ۔ کلام بلاغت میں مولا تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور ہمارے رسول جو تمہیں عطا فرما دے اس کو لے لو، قبول کر لو، میرے حبیب جس سے منع فرما دے رک جاؤ، باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب رسول جو عطا فرما سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے ذکر کر رہا، چند باتیں پیش کر رہا، تفصیل میں جانے کا بالکل وقت نہیں۔ رسول جو عطا فرمائے لے لو، رسول جو دے رہے ہیں لے لو۔ یا رسول اللہ آپ کے دربار سے کیا مل رہا ہے؟ آپ کیا عطا فرما رہے ہیں؟ دربار رسالت سے آواز آتی ہے، نادان
دربار رسالت سے جو دیا جا رہا ہے لے لے، نماز دی جا رہی ہے لے لے، روزہ دیا جا رہا ہے لے لے، حج کی دولت دی جا رہی ہے لے لے، سچائی کا سرمایہ دیا جا رہا ہے لے لے، عظمت لے لے، رفعت لے لے، بزرگی لے لے، کمالات لے لے، رفعت لے لے، شوکت لے لے، شان لے لے، مرتبہ لے لے، دنیا کی راحت لے لے، آخرت میں جنت لے لے، میرے نبی جو دے رہے ہیں تو لے، میرے نبی جو عطا فرما رہے ہیں لے لے۔ اب نبی کی عطا کتنا اعلیٰ ہے، نبی کی عطا کا عالم تو دیکھو، چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو، مکہ کی سرزمین ہو یا مدینہ طیبہ کا خطہ ہو، نبی کی عطا کی جب بات آئی ہے تو نبی کونین کی زندگی مبارکہ پر نظر ڈالو تو نبی کی مکی زندگی بھی لاجواب ہے، اور نبی کی جو ہے مکی زندگی میں عطا کا انداز بھی الگ ہے، اور مدنی زندگی میں عطا کا انوکھا سبق مل رہا ہے۔ اب نبی کی عطا کی جب بات آئی ہے تو 100 بات کی ایک بات میں بس اتنا بتا دینا چاہتا، وقت کو دیکھتے ہوئے اور سادات کرام کے ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے چند منٹ میں گوش گزار کرنا چاہتا۔ نبی جو عطا فرما رہے ہیں لے لو۔ آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، مگر تمہارے سامنے عبدالسلام مزدر قادری کہہ رہا ہے نبی کی عطا کا حال یہ ہے، آؤ بریلی کے امام سے پوچھو، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے نورانی ہاتھ میں ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، سارا جہاں ہے آپ کے قبضہ و نبی کی عطا کی بات آئی، آؤ دیکھو مدینہ النبی ہے، نبی دو دہاں کا دربار عالی شان ہے، بارگاہ نبوت میں تمام صحابہ موجود ہے، نبی کی عطا کی بات آئی، آخری جھلک پیش کرنا چاہتا، مدینہ النبی میں صحابہ کی انجمن لگی ہے، نبی کونین تشریف فرما ہے، آخرت کی بات چل رہی ہے، نبی کونین خطاب فرما رہے ہیں، تمام صحابہ موجود ہے، نبی کونین کی عطا کی بات آئی ہے تو اے رضا چوک بھنڈی بازار اور ان سورت کے مسلمانوں اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو بٹھا لو اور نبی کے اختیار کو دیکھو، نبی کی طاقت کو دیکھو، نبی کے صحابہ کی انجمن لگی ہے، محبوب خدا کا دربار سجا ہے، میرے کی طاقت کو دیکھو، نبی کے صحابہ کی انجمن لگی ہے، محبوب خدا کا دربار سجا ہے، میرے آقا خطاب فرما رہے ہیں، میرے آقا تقریر فرما رہے ہیں، ایک طرف سے ابو بکر صدیق کو آتا ہوا دیکھے، نبی کونین نے جب دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں، نبی دو جہاں نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ، اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لے۔ آقا کی تقریر جاری ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک طرف سے عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، نبی کونین نے فرمایا یہ دیکھو عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، جنتی ہے۔ اب آقا کی تقریر بڑھتی جا رہی ہے، آقا خطاب فرماتے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری تھی، ایک طرف سے عثمان غنی آ رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں یہ دیکھو عثمان ابن عفان آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔ تب تک میرے آقا کا خطاب جوش میں ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک طرف سے علی کائنات آ گئے، آقا نے فرمایا یہ دیکھو علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں، جنتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی کونین نے، نبی دو جہاں نے، فخر رسولہ نے، کونین کے والی نے، شہنشاہ باوقار نے، احمد مختار نے، نبیوں کے سردار نے، محبوب پروردگار نے ایک ہی محفل میں، ایک ہی انجمن میں 10 حضرات کو، ایک صحابی نہیں، 2 صحابی نہیں، 5 صحابی نہیں، 8 صحابی نہیں، بلکہ 10 صحابی آقا کے خطاب کے دوران محفل میں تشریف لائے، ایک کے بعد دیگرے، ہر ایک صحابی کو نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں آ رہے ہیں جنتی ہے، فلاں آ رہے ہیں جنتی ہے۔ علماء محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، احادیث مبارکہ میں ان 10 صحابہ کی مقدس جب بات آئی ہے تو آؤ دکھاتے چلوں، پڑھاتے چلوں، بتاتے چلوں، آقا کی تقریر ہو رہی ہے، ایک انجمن ہے، ایک محفل ہے،
10 حضرات آئے، 10 حضرات کو آقا نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ اگر ان 10 صحابہ کا نام سننا چاہتے جن کو آقا نے ایک ہی محفل میں فرمایا تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، ان 10 صحابہ کا نام سننا چاہو گے؟ سننا چاہو گے کہ نہیں؟ سننا چاہ رہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ آقا کی تقریر جاری ہے، جب ایک طرف سے آئے تو اب 10 صحابہ کا نام ذرا سنتے چلو، اور بڑی تیزی کے ساتھ چند منٹ میں بات بتاؤں۔ آقا کی تقریر ہو رہی ہے، آقا کی تقریر کے دوران 10 صحابہ آئے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، اے طلحہ تم جنتی ہو، اے ابو عبیدہ بن جراح تم بھی جنتی ہو، اے عبد الرحمن ابن عوف تم بھی جنتی ہو، اے حضرت سعد بن معاذ تم بھی جنتی ہو، اے حضرت سعید بن زید تم بھی جنتی ہو۔ آقا کی عطا کا حال دیکھو، آج بد مذہب کہتا ہے نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، مگر جب نبی کی عطا کی بات آئی ہے تو میں بتانا چاہتا، ایک محفل میں آقا نے فرما دیا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، سعد بن وقاص تم جنتی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح تم جنتی۔ میرے آقا کی عطا دیکھو کہ نبی کس کو کیا کیا عطا فرما رہے ہیں۔ میں جاتے جاتے نہ کہوں گا، نبی کی عطا کا حال یہ ہے، نبی کی عطا کا حال یہ ہے کہ مدینے میں ہے تو سب کو عطا فرما رہے ہیں، اور ایسے عطا فرما رہے ہیں کہ ہم غلاموں کو عطا فرمایا تو غوث اعظم دے دیا، ہم غلاموں کو عطا فرمایا تو امام اعظم دے دیا، ہم غلاموں کو عطا فرمایا امام شافعی دے دیا، ہم غلاموں کو عطا فرمایا امام مالک دے دیا، ہم غلاموں کو عطا فرمایا امام احمد بن حنبل دے دیا، اور جب ہم غلاموں کو عطا فرمایا تو بیوہ کا وارث دے دیا، آپ کے صورت کا خواجہ دادا دے دیا، اور ہم غلاموں کو جب عطا فرمایا تو ہم لوگوں کو اجمیر معلیٰ کی سرزمین سے عطائے رسول غریب نواز دے دیا، اور فرما دیا کہ اے میرے غلاموں یہ میری عطا ہے سمیٹ لو۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت